مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھیں کوئی بھلا نہیں، افضل یہی ہے پہلے دیکھ لیں بعد میں نہیں۔ شیعہ کو سلام نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ کیا مہر دیتے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری بیوی ہے، مہر کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ مہر درود شریف پڑھو۔ یہ سب جھوٹی قصے ہیں کہانی، نہ وہاں نکاح کی ضرورت تھی اور نہ کسی مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا تھا، نہ گواہوں کو بلایا گیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے، بات ہی ختم ہوئی، تم کون روکنے والا؟ اور یہ پتہ نہیں مسئلے کیسے بناتے ہیں، مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھو کہ کیا درود شریف مہر کے عوض ہو سکتا ہے کہ یا نہیں؟ بھئی درود پاک مہر کا بدل بن بھی سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ ایک حدیث میں ہے، بڑا مسئلہ، مشکل مسئلہ ہے، اور اس میں بڑا بڑا علماء کے اختلاف ہیں۔ ایک عورت نے حضور سے آ کے درخواست کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر کوئی عورت امرأۃ وہبت اپنا نفس آپ پر ہبہ کرتی ہے تو آپ کو حق ہے، اگر چاہیں تو قبول کر سکتے۔ حضور خاموش رہے، اس نے پھر کہا، حضور نے فرمایا بی بی مجھے خواہش نہیں ہے نکاح کی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور اگر آپ نکاح نہیں کرتے میرا کر دیں۔ یا تو آپ نکاح کرتے نا، اگر آپ نکاح نہیں کرتے ہیں تو پھر میرا نکاح کر دیں۔ حضور نے فرمایا حل ماء کا شیء، تمہارے پاس کچھ ہے بھی صحیح حق المہر دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا یہی چادر ہے جو باندھ کے بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے بندے کوئی تلاش تو کرو، فَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو۔ یہ معنی ہے تھوڑی سی چیز، ورنہ لوہے کی انگوٹھی پہننا تو حرام ہے۔ حضور کیسے فرماتے کہ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ؟ مانا بھی کوئی حقیر کوئی تھوڑی سی چیز ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اس نے کہا حضور میں کیا ڈھونڈ کے لے آؤں جس کے گھر میں مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ تو اب حضور نے اچھا حل معک من القرآن شیء، تمہیں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہماری صورت قضا و قضا و قضا، فلاں صورت یاد ہے، فلاں یاد ہے، فلاں یاد ہے۔ اور انہوں نے اچھا ایسا کرو تم اپنی بیوی کو یہی صورتیں پڑھا دینا۔ انہوں نے کہا جی بالکل حاضر، میں کیوں نہ پڑھاؤں، میری بیوی ہے پڑھاؤں گا۔ تو اس لیے علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے استدلال کیا ہے کہ کیا قرآن کی تعلیم جو ہے وہ حق المہر کے عوض ہو سکتی ہے بزرگ کے عوض؟ تو بعض ائمہ فرماتے ہیں ظاہر حدیث کو دیکھ کر کیا ہو سکتی ہے، جب حضور نے فرمایا تم پڑھا دیں اس کو بس یہ صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، حق المہر ہے کیا، پہلے یہ تو بتاؤ۔ حق المہر جو ہے وہ عورت کے جسم یعنی شرمگاہ حوالے کرنے کے بدلے میں ہے، تو فرماتے ہیں اس کے بدلے میں تم قرآن دو گے۔ یہ تو مانا تھا کہ ابھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ پڑھا دینا، جب اللہ پیسے دے گا بعد میں دے دینا حق المہر، وقتی طور پر تم اس کو تعلیم دے دو۔ تو لہٰذا حنفی مسلک میں تو قرآن یا درود حق المہر کے بدل بن ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے بی بی حوا کو، حضرت آدم کو کہا کہ درود پڑھ کے حق المہر ادا کرو۔ پتہ نہیں یہ مولوی صاحبان وہاں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ڈر نہیں آتا خدا کو قیامت میں کیا جواب دے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا۔ ایک مولوی، بہت بڑا مولوی، میں نام نہیں لیتا اس کا، اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اور اگر فوت ہو گیا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اس نے مجھے خود کہا، اس نے کہا مکی صاحب یہ جو گندم کا دانہ ہے نا یہی سارا عذاب ہے۔ میں نے کہا حضرت کیسے؟ کہنے لگا حضرت یہ گندم کا دانہ جو ہے دو ہی تو دانے ہیں نا، ایک گندم کا دانہ کھانے والا، ایک عورت والا گندم کا دانہ، شکل دیکھ لو ایک جیسی ہے کہ نہیں ہے؟ انہی دو دانوں نے تو ہمیں خراب کیا۔ آدم کو بھی اسی گندم دانے نے نکالا تھا نا۔
اگر خدا کا خوف کرو تم نے قبر میں نہیں جانا. قرآن کہتا ہے ہم نے آدم حوا سے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تو تم گندم کا دانہ تم کہاں سے لے آئے؟ گندم درختوں پر لگتی ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. درختوں کے گندم کے کھیت ہوتے ہیں، گندم کے درخت تو نہیں ہوتے. شریف آدمی کیا کہہ رہے ہو؟ چپ تو کر گیا، لیکن جو مولوی کسی بات پہ اڑ جائے اس کا کیا ادارہ. ایک آدمی نے، اللہ معاف کرے، توبہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اس کے پاس آئے تو اس بندے نے کہا جی کہ میرا دل آ گیا ہے ساس پر، میں بیوی کو چھوڑتا ہوں اور ساس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا نکاح آپ کر دیں گے؟ اس نے کہا ہاں بھائی اتنی نظر نیاز رکھو گے تو کر دوں گا. انہوں نے نظر نیاز پیش کر دی، انہوں نے ساس کے ساتھ نکاح پڑھا دیا. بیوی کی ماں، ساس یعنی وہ تو ماں ہوتی ہے. علماء کو پتہ لگا، انہوں نے کہا یہ بدبخت کہاں سے نکل آیا قاضی نکاح پڑھانے والا. اس کے بعد ہے کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جب اس کا نکاح ہوا تھا آپ تھے، یہ تو دونوں قبر پرست ہے، مشرک ہے، نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا مشرک کا. جب نکاح نہیں تھا تو ساس کیسے بنی؟ میں نے تو ابھی کلمہ پڑھا کے اس کا نکاح کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. کعبۃ اللہ میں کافروں نے بنایا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ حضور نے خود فرمایا، بی بی عائشہ نے کہا کہ حضور میں چاہتی ہوں کہ کعبے کے اندر نماز پڑھوں. حضور نے فرمایا کہ تیری قوم نے جب کعبہ بنایا تھا نا تو پیسے ان کے کم ہو گئے حلال کے، تو انہوں نے کعبے کو چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا، اور 7 ہاتھ حتیم کی طرف سے کعبے کے اندر کا حصہ باہر چھوڑ دیا. تم کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہو، حتیم میں جا کے پڑھ لو، گویا کہ کعبے کے اندر ہے. تو یہ تو حضور نے خود فرمایا. اور پھر جب کافروں نے بنایا تھا حضور بھی شریک ہوئے تھے. آپ کی عمر 25 سال تھی اور آپ بھی پتھر اٹھا رہے تھے. اچھا اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا، جیسے آج ہمارے ہاں دیہاتوں میں جاہل ایک دوسرے سے شرم نہیں کرتے. تو ابو طالب نے حضور سے کہا حضور آپ پتھر اٹھا رہے ہیں کندھے پہ، آپ کا کندھا زخمی ہو رہا ہے، آپ چادر کھول لیں وہ کندھے پہ رکھ لیں. حضور نے میں نہیں کر سکتا یہ کام. ابو طالب بڑے تھے، بزرگ تھے، باپ کی جگہ تھے، انہوں نے چادر کھولنی چاہیے، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. تو حضور تو کعبے بنانے میں شریک تھے جب کافروں نے بنایا. مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.